السلام علیکم. حاصل مطالعہ پروگرام کے ساتھ ندا شیخ. آج کی تحریر کا عنوان ہے آزاد کشمیر پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات. ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں 2 ہفتے جاری رہنے والی عالمی ماحولیاتی کانفرنس دنیا پر درجہ حرارت کے بڑھنے سے تباہ کن اثرات کے بابت کوئی ٹھوس لائحہ عمل مرتب کرنے میں ناکام ہو کر اختتام پذیر ہو گئی ہے. اس وقت روئے زمین پر موجود زندگی کو سب سے بڑا خطرہ عالمی درجہ حرارت کے بڑھنے سے درپیش ہے. درجہ حرارت کے بڑھنے کی بنیادی وجہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس میں اضافہ ہے جو ترقی یافتہ ممالک کی فیکٹریوں سے خارج ہو رہی ہے. یہ ممالک اس مضر گیس کو کم کرنے کے لیے کسی لائحہ عمل پر اتفاق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. درجہ حرارت کے بڑھنے سے سمندروں میں موجود برف کے بڑے بڑے خطوں کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود بلند و بالا پہاڑوں پر پڑنے والی برف کی شرح کم ہو رہی ہے اور ساتھ ہی پہلے سے موجود برفانی تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں. اس عمل سے سمندر کی سطح آب بلند ہو رہی ہے اور عالمی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے موسم تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. بارش کی مقدار بہت کم ہو چکی ہے اور روایتی موسم تبدیل ہو چکے ہیں. موسموں کی اس تبدیلی کے تباہ کن اثرات پوری دنیا پر بڑی تیزی سے ظاہر ہو رہے ہیں. سمندر میں واقع جزائر اور ساحلی علاقے سطح آب بلند ہونے کے باعث غرقاب ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں اور پہاڑی اور بارانی علاقے پانی کی شدید قلت سے دوچار ہو رہے ہیں. یہ مختصر تعارف تھا جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے رقم کیا گیا. ان تبدیلیوں کے اثرات پوری دنیا پر نہایت خطرناک صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. زیر نظر مضمون میں اس وقت آزاد کشمیر کے اس خطے پر پڑنے والے مضر اثرات اور ان سے بچنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھانے کے لیے تجاویز دی جا رہی ہیں. جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال قبل آزاد کشمیر کے اس خطے میں سال میں 4 مخصوص قسم کے موسم ہوا کرتے تھے. مارچ اپریل میں موسم بہار شروع ہوتا تھا، اس کے بعد گرمیاں اور برسات ہوتی تھی، پھر خزاں کے ساتھ سردیاں اور پھر برسات کا موسم ہوا کرتا تھا. گرمیوں کے دوران ہی جولائی اگست میں شدید بارشیں ہوتی تھیں جن کی وجہ سے پانی زمین میں جذب ہو کر قدرتی چشموں اور ندی نالوں کی صورت میں خزاں اور موسم سرما میں مہیا ہوتا تھا. گرمیوں کے دوران ہی جولائی اگست میں شدید بارشیں ہوتی تھیں جن کی وجہ سے پانی زمین میں جذب ہو کر قدرتی چشموں اور ندی نالوں کی صورت میں خزاں اور موسم سرما میں مہیا ہوتا تھا. اسی طرح موسم سرما میں بلند پہاڑوں پر شدید برف باری ہوتی تھی. اس کے بعد فروری مارچ میں پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو بہار اور گرمی کے موسم میں پانی کی فراہمی کا باعث بنتا تھا. اس طرح پورا سال پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا تھا اور ندی نالے اور پہاڑی جھرنے پانی سے بھرے رہتے تھے. پانی کی وافر مقدار میں موجودگی کے باعث بڑی تعداد میں آبی زمینوں میں دھان کی فصل کاشت ہوتی تھی. مگر اب صورتحال اتنی مخدوش ہو چکی ہے کہ انسانوں اور جانوروں کو پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں آ رہا. اس خطرناک تبدیلی کے پیچھے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں کار فرما ہیں. اگر صورتحال ایسی ہی رہی اور گمان غالب ہے کہ ایسا ہوگا تو آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کے اس پہاڑی اور بارانی خطے میں پانی نایاب ہو جائے گا اور یہاں آباد لوگوں کو وسیع پیمانے میں کسی دوسرے حلقے کی جانب ہجرت کرنا پڑے گی. اس تباہ کن صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو ابھی سے ٹھوس منصوبہ بندی کرنی چاہیے. حکومت آزاد کشمیر نے آزاد خطے میں قدرتی چشموں پر کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی واٹر سپلائی اسکیمیں لگائی ہیں جن کے تحت دیہی اور شہری علاقوں کو پائپوں کے ذریعے پانی مہیا کیا جاتا ہے. مگر قدرتی چشموں کے خشک ہو جانے کے باعث بہت بڑی تعداد میں یہ واٹر سپلائی اسکیمیں ناکام ہو چکی ہیں. پائپ تو لگے ہوئے ہیں مگر پانی مہیا نہیں ہے. حکومت آزاد کشمیر کو پانی کی فراہمی کے لیے نئے سرے سے ایک محکمہ قائم کرنا چاہیے جو دیگر اداروں سے مشاورت اور تعاون سے نئی منصوبہ بندی کرے. نئی منصوبہ بندی میں بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا جائے. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارش بے موسمی ہو رہی ہے جو زمین میں جذب نہیں ہوتی بلکہ ندی نالوں کی صورت میں بہہ جاتی ہے. بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے عوام کو اپنے گھروں کے ساتھ بڑے سائز کے زیر زمین واٹر ٹینک تعمیر کرنے کے لیے روپیہ اور فنی معلومات فراہم کی جائیں تاکہ ٹین کی چھتوں سے بارش کا پانی ان ٹینوں میں ذخیرہ کیا جا سکے اور پہاڑی ندی نالوں اور جھرنوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر پانی ذخیرہ کر کے پائپوں کے ذریعے مہیا کیا جائے. اس پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے عوامی سطح پر لوگوں کو واٹر فلٹرز مہیا کیے جائیں تاکہ وہ انفرادی طور پر اپنے گھروں میں پانی کو فلٹر کر کے استعمال کر سکیں اور ندی نالوں میں تعمیر کیے گئے تالابوں کے ساتھ
فلٹریشن پلانٹ لگا کر عوام کو صاف پانی مہیا کیا جائے۔ اس چھوٹے تالابوں سے مقامی سطح پر بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ بشکریہ سنڈے میگزین، روزنامہ جناح، اسلام آباد۔